پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر کہ اب میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے، یہ گناہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے، توبہ اصل میں مومن کی زندگی کا منہج ہے۔ مومن کی زندگی توبہ سے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا 100 دفعہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور تم بھی توبہ استغفار کیا کرو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں تو ہم کس بات میں، ہمیں تو سارا دن توبہ اور استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ مومن کی زندگی کا ایک منہج ہوتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا رہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، وہ واپس آئے، بار بار اپنا رجوع اللہ کرتا رہے، اور رجوع اللہ کو ری انشور کرتا رہے اور رینیو کرتا رہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ انسان، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا منہج دیا ہے اصل میں، جس کا جو انسان کی مومن کی زندگی کا منہج ہے۔ وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ لازماً توبہ کرے، پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ نہ بھی ہو توبہ کرے ایسے ہی، اور توبہ کرتا رہے اور رجوع اللہ کرتا رہے۔ لہٰذا جو سوال آپ نے کیا تھا اس میں یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ بار بار ہوتا ہے تو گناہ کی ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب توبہ کی تھی تو اس وقت اللہ سے کیا عزم کیا تھا۔ واہ، بالکل صحیح۔ اگر اس کی کوالٹی ٹھیک ہے تو توبہ انشاءاللہ قبول ہے، صحیح۔ اور اگر اس میں بدنیتی تھی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک دفعہ میں معاف کروا لوں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، صحیح، اگر یہ بدنیتی تھی، اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے، ریپیٹیشن کی کیا بات ہے؟ اللہ، اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے اگر اس نے بدنیتی سے کی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ لہذا نیک نیتی کے ساتھ کی ہوئی، پوری شرائط کے ساتھ کی ہوئی توبہ وہ انشاءاللہ قبول ہے، اگرچہ اس سے تھوڑی دیر بعد بھی گناہ ہو جائے یا یہ کچھ عرصے بعد پھر گناہ ہو جائے، تو ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے، توبہ کی کوالٹی اہم ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک لفظ آپ نے بولا عزم، شیخ اس کو تھوڑا سا میں سائیکولوجیکلی بھی تھوڑا آڈینس کو چاہوں گا میں ایکسپلین کروں۔ سائیکالوجی میں بھی بار بار ول پاور کا ہم پڑھتے ہیں، بار بار ذکر ہے، اور پازیٹیو سائیکالوجی میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جو پازیٹیو پہلو ہیں، اس کے کیریکٹر اسٹرینتھس جو ہیں، ان کو بہت زیادہ سامنے لایا جاتا ہے بجائے کہ مینٹل ڈس آرڈرس کو۔ تو یہ ایک نئی فیلڈ ہے پازیٹیو سائیکالوجی، تو اس میں ول پاور پورا ایک کانسیپٹ ہے۔ اور میں اکثر یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو، گوروں کے پاس تو نہ ایمان ہے، نہ ہی مطلب یہ توبہ استغفار کا کوئی طریقہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی سجدہ ہے، نہ اللہ سے کوئی رابطہ کرنے کا طریقہ۔ ظاہر ہے ان بیچاروں سے تو یہ کانسیپٹ ہی چھین لیا گیا۔ میرا خیال ہے گوروں کی بجائے لفظ آپ نا چینج کر لیں، نان مسلم کے پاس۔ نان مسلم، ٹھیک۔ گورے تو ایک نسل ہے نا، اس میں بہت سارے مسلمان ہو۔ صحیح بات، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ اصلاح کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو نان مسلم ہے، اور میں یہی لفظ استعمال کروں گا، تو پھر بھی اس کے باوجود ول پاور کی وہ بڑی بات کرتے ہیں، اور ان کے کئی ایسے آپ کو سکسیس سٹوریز مل جائیں گی جو کوئی نشے میں تھا، ٹوٹل نشے میں، یعنی ہوپ لیس سچویشن تھی، اور نشہ آپ کو پتہ ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایسی سکسیس سٹوریز ان کی طرف سے بھی آتی ہیں جو ٹوٹل ایک نشے والی زندگی سے، ان پروڈکٹیو زندگی سے نکل کے ول پاور کے تھرو آ گئے۔ تو دیکھیں یہ جو عزم کی بات ہے، میرے خیال میں کہ اللہ نے بڑا ایک گفٹ دیا ہے انسان کو کہ جس چیز کا وہ عزم کر لے تو پھر اللہ کی مدد بھی اوپر سے شامل ہو۔ تو شیخ میرا تو خیال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کو بالکل نکل سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ان گناہوں سے، عزم بھی کریں، اور جیسے آپ نے کہا کہ کوالٹی آف توبہ بہت میٹر کرتی ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے مایوس ہونے کی بات کی نا جی، اس میں 3 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے جس کو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا آیت، یعنی اس سے بڑی کوئی امید افزا آیت اور ہو نہیں سکتی جتنی یہ آیت۔ اور وہ کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اب دیکھیں اس میں طرز تخاطب بھی عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ، میرے بندوں سے۔ اب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ گناہ کیے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ہیں۔ اچھا، ان سے کہہ دیجئے کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
کیوں نہ مایوس ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، صحیح. اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. کیا بات. کیوں معاف کر دے گا؟ کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے کی والا. صفات ہے. یہ اس کی اس لیے کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ اس لیے کر دے گا کہ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم ایسے کرو کہ تم اپنے رب کی طرف جھک پڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کر دو. وَأَسْلِمُوا، اپنا آپ اس کے سپرد کر دو. کیا بات. اگر یہ کام ایک کام انسان نے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے، صحیح. تو پھر وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ صحیح. دیکھیں مایوسی جو ہے، آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں اور سائیکالوجی کے اعتبار سے انسان، ظاہر ہے سائیکالوجیکلی انسان کے مختلف کیفیتیں آتی ہیں. انسان لوگوں سے مایوس ہوتا ہے، انسان سچویشن سے مایوس ہوتا ہے. صحیح. انسان کی مایوسی کے لیولز بھی بہت ہیں اور اس کی کیفیتیں بھی بہت ہیں. بالکل ٹھیک. ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیا بات ہے. اور یہ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے بات کی جب انسان کو دنیاوی ساری کیفیتیں، سارے وسائل جواب دے چکے ہوں. بالکل. اس کو آپ ریلیٹ کر لیں، جو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا، اس کو ریلیٹ کر لیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کے ساتھ. یوسف علیہ السلام ویسے گم ہو گئے. صحیح. رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ سفید کر لی ہیں. صحیح. سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. اب اس کے بعد جو ہے دوسرا بیٹا وہ بھی گم ہو گیا، بنیامین وہ بھی گم ہو گیا. اب اس کے بعد جو باقی بیٹے ہیں ان کو دے کے کچھ جمع پونجی دے کے بھیجا کہ غلہ لے آئیں. اب وہ جمع پونجی بھی ختم ہو گئی غلہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے، سارے وسائل، یعنی سارے وسائل ختم ہو گئے. تو اب وہ گئے ہیں بچے، جا کے اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تو نہ خیرات کر دے، بھیک مانگ رہے ہیں. صحیح. لیکن جب وہ جانے لگے ہیں نا تو ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ایسے کرو، اب حالات تو بد سے بدتر ہو گئے ہیں. تو ان سے فرماتے ہیں کہ تم ایسے کرو، جا کے نا یوسف علیہ السلام کی تلاش کرو. یوسف کو تلاش کرو اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یعنی جس چیز سے ہم مایوس ہیں وہ تو دنیاوی حالات ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہونا. اور اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ تو وہ خسارہ پانے والے لوگ مایوس ہوتے ہیں. ہم تو اللہ کی رحمت سے مایوس، اور ان کو یہ سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. صحیح. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ مایوسیاں انسان کو ہر طرح سے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ اسی کی سمجھ میں بات آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا ہوگا. جس کو اللہ پر ایمان ہوگا اسی کی سمجھ میں بات آئے گی. دوسرے شخص کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی. بالکل صحیح. تو اس پر جب تک وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امید رکھتا ہے، صحیح، تو ہوپ کبھی ختم نہیں ہوتی. کیا بات. یعنی کیا بات. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ جس مرحلے پر بھی ہیں، صحیح، آپ نے جتنے گناہ کر لیے ہیں، صحیح، الذین یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر جتنا بھی ظلم کر لیا ہے، صحیح، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، کتنی عمر گزار لی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب نزع کے وقت یہاں نرخرے سے آواز نہیں نکلتی نا، اس سے پہلے پہلے ساری توبہ اللہ قبول فرماتا ہے. یعنی کھلا میدان ہے. اور جب آپ نے توبہ کر لی اس وقت کہ پتہ کیا ہوگا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کیا بات. فوراً ہی کھاتا صاف، کلیئر. صحیح. اور گویا آپ زیرو سے سٹارٹ لے رہے ہیں. اللہ. تو جب آپ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے آپ کو یہ خیال آ گیا تو اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، آپ کی طرف سے دیر ہے. اللہ کی طرف سے تو ہر وقت وہ کھلا ہے معاملہ. بالکل صحیح. اب دیکھیں یہ جو توبہ ہے نا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اتنا بڑا یہ استحقاق ہے، یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا. صحیح. اور وہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں حدیث کے اندر، بخاری شریف کے اندر ہی ہے واقعہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے. جی ہاں. وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ صحیح. حل لہ من توبۃ، کیا کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ بالکل صحیح.
بالکل صحیح. وہ حدیث کے الفاظ ہیں. جی ہاں. حل لہو من توبۃ، وہ پوچھتا تھا کیا اس کے لیے کوئی واپسی کا رستہ ہے. تو فد اللہ علی راہبن، کسی راہب نے جا کے، کسی راہب کا پتہ کسی نے بتایا، اس نے راہب جا کے یہی پوچھا تھا حل لہو من توبۃ، کیا اس کے لیے واپسی کا رستہ ہے. تو وہ کہتا لا، تیرے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں. اس نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے کہا تھا تیرے لیے واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے. تو فکمل بہ میاتن، 100 پورے ہو گئے. اچھا 100 قتل کر کے، لیکن دل میں وہ جو ارج تھی نا وہ پھر تڑپی، اور پھر وہ پوچھتا پھرتا تھا حل لہو من توبۃ، کوئی ہے واپسی کا رستہ. صحیح. تو یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی رستہ ہے. تو پھر کسی عالم کا پتہ بتایا گیا. صحیح. اور پھر عالم نے، وہ آگے پھر پوری سٹوری ہے کہ عالم نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں بستی چلا جا، اور وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو بھی جا کے اللہ کی بندگی شروع کر دے. فاعبد اللہ معہم، تو جا کے اللہ کی بندگی ان کے ساتھ شروع کر دے، اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نیکی کرے گا نا جی تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. قرآن نے اصول دیا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ویسے ختم کر دیتی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک شخص سے گناہ ہوا، صحیح. اور نیکیوں کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، صحیح، ساری عبادات ہیں. ایک شخص سے گناہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا جا کے والدہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. اللہ. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ تو ہے ہی نہیں، فوت ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہتا ہے ہاں خالہ ہے. آپ فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ کیسی کیپیسٹی ہے اور کیسی گنجائش ہے جو ہمارے لیے واپسی کا رستہ رکھا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے اور اللہ کی رحمت ہے. صحیح. جو دروازہ ہمارے لیے توبہ کا کھلا ہے، اور اس کی بھی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ نہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے. اچھا. اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی نا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے. صحیح. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. لہٰذا آپ نے فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے. اس پر پھر ایک فرشتہ آیا. اچھا. اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یقرأک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں. ویقول لک، اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں، ان شئتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اصبحت لہم الصفا ذهبا، تو میں یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیتا ہوں. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا. یعنی معجزہ مانگ کر لینے کے بعد پھر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر اس کے اوپر تو شدید ترین عذاب آتا ہے. ایک بات، دوسرا آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ دوسرا آپشن یہ دیتا ہے وَإِن شِئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو پھر یہ سونے کی پہاڑی نہ لیں. فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا. یہ رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ ہمارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے. اور واپسی کس وقت کرنی ہے، کب کرنی ہے، اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، یہ دیر ہماری طرف سے ہے. تو پھر اس میں ہوپلیسنس کیسی، مایوسی کیسی؟ اللہ کی طرف سے تو ہماری موت سے پہلے پہلے یہ دروازہ کھلا ہے اور ہم کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نہیں اگر اس کو استعمال کر رہے اس آپشن کو، تو ہم نہیں استعمال کر رہے، اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے. اللہ اکبر. شیخ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سٹوری، اس کا تذکرہ کیا، تو اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات پتہ لگتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا اپنے بھائیوں کے حوالے سے، کہ یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کیا. تو کسی کو معاف کرنے کا کیا حدیث میں ہمیں، قرآن و حدیث میں ہمیں اس کے جو ہے وہ کیا وہ ملتے ہیں فضیلت؟
سبحان اللہ. دیکھیں آپ نا اس کو ایک اور واقعے کے ساتھ اٹیچ کر لیں جی کہ جب واقعہ عفق ہوا ہے نا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا, بالکل تو اس میں جو لوگ انوالو تھے اس میں ایک مصطح بن اساسہ تھا. جی ہاں جی ہاں. اور مصطح بن اساسہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا وظیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. ایسے ہی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما دی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ آئندہ میں مصطح کو وظیفہ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دو. واہ, سمپل از دیٹ. کیا بات, کیا بات. جب اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو پھر اللہ سے معافی کی توقع رکھو. کیا بات. اور اگر آپ اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ سبحان اللہ. تو یہ تو اصول ہے سیدھا سادہ سا صحیح. کہ آپ لوگوں کو معافی دیتے رہیں گے تو اس سے, وہ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب آدمی صبح گھر سے نکلے نا صحیح تو اس کو دونوں جیبیں معافیوں سے بھر کے نکلنا چاہیے. ایک جیب وہ جس میں معافیاں دینی ہیں اور ایک جیب وہ جس میں معافیاں مانگنی ہیں. صحیح. لہٰذا جہاں تھوڑی سی غلطی ہو وہیں فوراً معافی مانگ لیں, اور جہاں کسی سے تھوڑی سی غلطی ہو وہاں فوراً معافی دے دیں, تاکہ شام کو جب واپس آئے تو کوئی چیز اس کے ذمے نہ ہو. اور یہ اس طرح کا آدمی کو طریقہ کار بنانا پڑے گا, مگر نہ اللہ سے معافی مانگنا, اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے, معافی لینا مشکل ہے. کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ, جو پہلے بھی ہماری بات ہوئی کہ توبہ کی کوالٹی کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی دیے جانے کا یا توبہ کی قبولیت کا کوئی مسئلہ نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں دوسروں کے کام آنا, جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ آپ اپنی خالہ کی خدمت کرو, والدہ نہیں حیات, تو خدمت خلق, دوسروں کے کام آنا, وہ بھی ایک بڑا کوئک ذریعہ ہے میرا خیال اللہ رب العالمین کی خوشنودی. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ان الحسنات, قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اس نیکیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھنا وہ مٹا دیتا ہے. آپ دیکھیں صلاۃ التوبہ پڑھیں, 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, یہ بھی طریقہ ہے. لیکن نیکیاں وہ ہیں جو آپ ساری دنیا سے جو آپ کی زندگی کے اندر انوالو ہے سب سے نیکی کرتے ہیں. اس میں حقوق اللہ والی نیکیاں بھی شامل ہیں, اس میں حقوق العباد والی نیکیاں بھی شامل ہیں. جب وہ نیکیاں کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ توبہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب آپ ان نیکیوں کے ساتھ توبہ جڑی ہے, نیکیاں کرنا شروع کر دیں تو خود بخود جو ہے وہ جو 99 قتلوں والی حدیث ہے اس میں بھی تو یہی کہا گیا فاعبد اللہ معہم, جا کے ان کے ساتھ بندگی شروع کر دے. بالکل ٹھیک. کوئی نہ تو چلا کاٹنے کے لیے کہا گیا, نہ اس کے لیے کوئی خاص جا کے کہا کہ ان کے ساتھ جا کے بندگی شروع کر دے. تو گویا اللہ کی بندگی میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں, حقوق العباد بھی آتے ہیں. بالکل. تو جب وہ انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. شیخ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے, صحابی کہنا مناسب ہوگا نہیں کہ وہ ظاہر مسلمان ہی تھے, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے, اور اگر مجھے صحیح سے یاد آ رہا ہے حدیث میں غالباً یہ ہے کہ آئی کسڈ اے وومن, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو انہیں صحابی ہی کہیں گے؟ جی بالکل بالکل صحابی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے غالباً, اس کے بعد نماز پڑھی گئی, اور نماز کے بعد واقعے میں آتا ہے کہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بشارت دی کہ آپ کا گناہ اللہ نے معاف فرما دیا. ایسا کچھ ہے نہیں, وہ حدیث بالکل واقعہ ہے, اور لیکن اس میں ایسا ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے کہ میں اس طرح کا گناہ کر بیٹھا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ٹھیک ٹھیک. اس نے کہا جی پڑھی ہے. بالکل. آپ فرمایا جا تیرا گناہ معاف. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 نمازوں کے درمیان گناہ آتے ہیں, جب آدمی نمازیں پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. صحیح. دیکھیں پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے. صحیح. نماز بھی پیوریفیکیشن کا نظام ہے. بالکل ٹھیک. رمضان سے رمضان تک, جمعے سے جمعے تک. صحیح. یعنی ایک جمعہ پڑا ہے دوسرے جمعے تک, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک, ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک, ایک حج سے دوسرے حج تک. اچھا, یہ درمیان میں جتنے گناہ ہیں یہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو حدیث میں آتا ہے, تو یہ
صغیرہ گناہ ہے، صحیح، چھوٹے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اگر اس میں کسی بندے کا حق انوالو ہے تو جب تک حق ادا نہ کیا جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. لیکن صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. لہٰذا جب کبھی بھی بات کی جاتی ہے کہ نماز سے یا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو گئے ٹھیک اور درمیان میں آنے والے گناہ معاف ہو گئے تو ان گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہوں سے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اور اس کے علاوہ آگے جا کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ کم از کم قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، تم بڑے گناہوں سے تو بچو، بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، بالکل ٹھیک، چھوٹے گناہ ہم تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں. صحیح. اس لیے یہ تو ایک بڑا شاندار سسٹم ہے، پیوریفیکیشن کا نظام ہے. نماز دیکھیں، نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون تحترقون، تم لوگ جل رہے ہوتے ہو. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی، یعنی تھوڑے الفاظ سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے. وہ اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو، گویا گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو. حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے، وہی گناہ ہیں، وہی آنکھیں، وہی سماعتیں، کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں. شکر ہے آگے ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. حتی اذا صلیتم الظہر غسلتھا، تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھو ڈالتی ہے. یہاں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر کیا. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہوتے ہو، آگے نماز آ جاتی ہے غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی. لیکن جب عشاء کی نماز کی بات کی نا تو آپ نے فرمایا کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. اس کے بعد آپ نے ثم تحترقون نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تو ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو، پھر تم سو جاتے ہو، پھر تم سو جاتے ہو. فرمایا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا، یعنی پھر گویا وہ جو تحترقون ہو رہا تھا، گناہ ہو رہے تھے، وہ گناہ ختم ہو گئے. سوئے ہوئے کے آدمی کا تو کچھ نہیں لکھا جاتا. ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع الاقلام عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. تو سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا، تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا حتی تستيقظوا، جب تک تم جاگ نہ جاؤ اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جاتا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سویا عشاء کے بعد تو وہ تو تحترقون تحترقون ہو رہا ہے. تو یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز پڑھ کے جاگتے رہتے ہیں اور 11-12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو ہم گناہوں کو سمیٹتے رہتے ہیں اور غسلتھا کیے بغیر سو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں ہم. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا نہ بھولنا. یہ جو وتر ہے یہ اصل میں رات کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے. بالکل ایسی، یہ رات کی نماز ہے. تو جس شخص نے تو عشاء کے بعد فوراً سونا ہے وہ تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے کہ اس نے سونا ہے اس کے بعد. تو جس نے نہیں سونا، رات 11-12 بجے تک جاگنا ہے، تو وہ پھر وتر نہ پڑھے تاکہ وہ اپنے سونے سے پہلے وتر پڑھے. وہ جو جتنا کچھ تحترقون ہوا ہو اس کو غسلتھا کر دے اور پھر آدمی سو جائے. کیا بات ہے. تو یہ پیوریفیکیشن کا نظام ہے، ایک تطہیر کا عمل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے اور اسی سسٹم کے تحت ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دے گا. یعنی شیخ لاٹری لگی ہوئی ہے. اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ان بہن بھائی کو جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، یعنی کتنا بڑا وہ رسک لے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور دیکھیں میں اکثر کیلکولیشن سے شیخ بتاتا ہوں کہ 1440 منٹ ہیں دن میں، تو ایک نماز مطلب 15 منٹ لگا لیں آپ. اگر چلیں مسجد آپ جا رہے ہیں، ویسے تو 10 منٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے،
میکسیمم 15 لگا لیں, 75 منٹ 1440 منٹ کا کتنواں حصہ ہے, یعنی کہ 6-7%, دیٹس اٹ. کیا 6-7% اتنے زبردست عمل کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بتایا